ایک ساتھی نے مثال لکھی ہے، سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا تو اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے. تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی. یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ. تو کہا حضرت ابراہیم میرے رب کے شریک بنتے ہو تو سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے، پاش پاش کر دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ کلاڑا رکھ دیا. تو شام کو وہ آئے تو کس نے کیا یہ حال؟ تو کہنے لگے اسی نے کیا جو روز ان کے بارے میں ہمیں بتلاتے تھے. بلایا حضرت ابراہیم کو تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے بڑے ہی بیوقوف ہونا، بڑے ہی بیوقوف ہونا، ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. بڑے ہی پاگل ہو نا تم، بڑے ہی پاگل ہو. اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو تمہارا بڑا معبود جس کو تم مانتے ہو نا معاذ اللہ، اس کی گردن پہ میں نے کلاڑا رکھ دیا، اسی سے پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو وہ کہنے لگے بت تو نہیں نا بولتے. تو فرمانے لگے آؤ پھر میرے رب کا کلمہ پڑھو، جو بولتا ہے تو پھر قرآن کی آیتیں ارشاد فرما دیتا ہے. اب کافر کا یہ حال ہے کہ دلیل سے لوگ آجد آ جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اسے آگ میں ڈال دو. آگ جلائی اور اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا نا تو وہ بھی نیچے گر جاتا تھا جل کے. میلوں تک آگ جلائی. کس کے لیے؟ ایک بندے کے لیے. اس لیے کہ نمرود کو پتا تھا بندہ تو ایک ہے پر اس کے پیچھے طاقتیں خدائی ہیں. اور آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو. اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے اگر خالی ٹھنڈی ہونے کا کہا جاتا تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ نے فرمایا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، جس ٹھنڈک کو برداشت کیا جا سکے. تو ان کے تو معبود بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ بچا سکے اور جناب ابراہیم کے رب نے انہیں بچا لیا. پھر نمرود کلمہ پڑھ گیا تھا. حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے نا، پڑھ گیا تھا کلمہ. ختم اللہ علی قلوبہم. کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے برعکس فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی. دونوں باپ بیٹا تھے نا، تو فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی ہے اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اب یہاں بات سمجھنی ہے، ایک نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے اور ایک کے فیصلے کو قرآن نے ٹھیک قرار، لیکن اللہ فرماتے ہیں قوت فیصلہ ہم نے دونوں کو دی ہے اور علم بھی ہم نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام شافعی، امام اعظم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل فیصلے کی قوت اللہ نے سب کو عطا فرمائی. کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا اور کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا. تو یہ اجتہادی معاملات ہیں، جو جس کے پیچھے بھی چلے گا اللہ اسے رائے ہدایت ہی عطا فرمائے گا.